بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اسلامک سال کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہے محرم الحرام ہے، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم سال کا اسلامی سال کا آخری مہینہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور یہاں قربانی جانوروں کی دی جاتی ہے اور مینڈا ذبح کیا، لیکن وہ قربانی جو تھی وہ جانوروں کی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی آل نے قربانی دی تھی۔ تو وہ تو قربانیاں بڑی اعلیٰ تھیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ سال ختم ہوتا ہے اسلامی تب بھی درس دیتا ہے قربانی دینے کا، اور اگر سال شروع ہوتا ہے تب بھی ہمیں درس دیتا ہے قربانی دینے کا۔ اور قربانی کا مقصد ادھر جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو ہے جانور ذبح کرنا، لیکن اسلام کے لیے ہر وقت قربان ہونے کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ وقت کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اور کبھی کبھی جان کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ وقت کی قربانی کس طرح؟ نمازوں کے لیے وقت دینا یہ بھی قربانی ہے، جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی آنا یہ بھی ایک قربانی ہے، اگر گھروں میں سوئے رہنا یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو درس دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور حضرت اسماعیل والا واقعہ قربانی دینے کا درس دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے جناب والا ادب و احترام اور جو انہوں نے کہا اس پر لبیک کہا، تو پتہ چلا کہ والدین کی ہاں میں بھی ہاں ملانا یہ بھی قربانی ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی قربانی کا ثواب ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی یہ قربانی ہے، اور مسجد میں آنا 5 وقت نماز جمعہ کے لیے آنا یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو اس قربانی میں 2 عظیم کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اور جو حج کے لیے گئے اللہ ان کا جانا قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ آئندہ سال ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جو نہ جا سکے، شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، بڑا خوب کہیے سبحان اللہ۔ اے زبان مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، زبان مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں شام و سحر میں تم کو، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اور اللہ اللہ حضور کی باتیں مرغابہ رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں
مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن سے بلائیں لیتا ہے چاند جن سے بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں سوا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کے مارے سلام کہتے ہیں زائر طیبہ تو مدینے میں زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا آپ کی گرد و راہ کو آقا آپ کی گرد و راہ کو آقا بے سہارے سلام کرتے ہیں اور ذکر تھا آخری مہینے کا چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم تو خلاف کے ارد ہے کہ خلا کے کائنات ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی والسلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبی والسلام نے جو قربانی آپ نے کی یہ ان کی یاد میں ہے اور قربانی کے جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے جو مسلمان قربانی کرے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں اس سے درس کیا ملتا ہے، ہمیں قربانی سے سبق کیا ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے لیکن قربانی کا پس منظر تو دیکھیں نا، یہ قربانی کیسے ہوئی اور اس قربانی کا اصل مقصد کیا تھا۔ اصل مقصد تھا اس قربانی کا اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کرنا، یہ اصل مقصد تھا قربانی کا، جو ہم اصل مقصد بھول گئے ہیں لیکن قربانی کرتے ہیں۔ اصل مقصد تھا خدا کی فرما برداری اطاعت خدا کی، لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔
اور بعض تو قربانی کرتے نہیں ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کس نیت سے؟ جانور چنگا ہونا چاہیے تاکہ ڈالے کھان واہ جی واہ بڑا جانور لے آتا، جانور اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ مجھے جو ہے وہ شاباش دیں اور لوگ مجھے باتیں کریں، جناب وہ چوہدری صاحب نے فلاں جانور لایا اور بڑا اچھا ہے، لوگ باتیں کریں، ریاکاری۔ اور ریاکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جو ہے، فرمایا مجھے میری امت سے شرک اکبر کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن فرمایا شرک اصغر میں پھنس سکتے ہیں، اور تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، کیونکہ کام سارے کے سارے کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مخلوق خدا کے لیے، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جناب اتنے کا بکرا ہو اگر لے آئے ہو تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک ہے کسی نے پوچھا محبت سے تو بتا دیا، اور ایک بڑھ بڑھ کے بتانا جناب میں انیدہ لے کے آئی، میں انیدہ لے کے آئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قربانی کا اصل مقصد جو تھا وہ اطاعت الہی تھی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اطاعت الہی۔ قربانی جو اصل درس دیتی ہے اس میں اطاعت الہی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری بھی ہے، ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کا بھی درس دیتی ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اور اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں بھی یہی چیز ہے، جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام کیونکہ انسان کا ایک تو خدا حقیقی وہ ہے، اور دوسرا والدین کو رب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، بندے کو پالتا ہے، پالنے والا ہے، اور والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کا مال ہو اس کو فقہ کی اصطلاح میں رب المال بولا جاتا ہے، مال کا رب۔ تو رب کہنے میں حرج نہیں، لیکن یعنی کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس طرح جناب والا رب جو ہے وہ بندوں کو پالتا ہے، اسی طرح والدین بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ رب المال، مال کے مالک کو، جس کے پاس مال دولت ہو اس کے مالک کو رب المال کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ والدین کا بڑا تذکرہ اور بڑی شان جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اسی جو ہے وہ قربانی سے ہمیں دو چیزیں سبق ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اطاعت الہی کرنی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ نبینا صلی والسلام نے اپنے والد کی فرما برداری کی، کہ آپ جب آئے تو آپ کی عمر مبارک مختلف روایات میں ہے، لیکن 13 سال آپ کی عمر، اور جب 13 سال کی عمر تھی تو آپ تو بچپن میں چھوڑ کر گئے تھے، بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اتنی دیر کے بعد آئے، اور پھر آنے کے بعد فرمایا کہ چلے بیٹا قربانی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میں ذبح کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو دیکھیں نا، اگر آج کی اولاد ہوتی تو جناب وہ والد کو جواب کیا دیتی ہے؟ ساری عمر تو میری ماں نے میری حفاظت کی تھی، بچپن میری ماں نے سنبھالا، تو باہر کام کرتا رہا، تو میرا کہڑا چاہ پورے کیتے؟ میری چاہ تو میری ماں پورے کر دی رہی، میری ماں نے سارا کچھ کیتا، میری ماں نے سانو پڑھایا لکھایا، میری ماں نے سانو وڈیاں کیتا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اگر بچے کی تربیت غلط کی ہو ماں نے تو وہ سارا کچھ کہے گا جناب میری ماں نے کیا، یہ کام میری ماں نے کیا، تو نے تو ساری عمر جو ہے وہ باہر گزار دی ہے، تو نے میری پرورش اور کیا کیا، اور تو نے میرا کیا خیال رکھا ہے؟ یہ ہے اگر بچے کی تربیت غلط کی جائے تو بچے کے جوابات یہ ہوتے ہیں، اور اگر بچے کی تربیت کی جائے، ماں کہے بیٹا میں تو گھر میں ہوں آرام سے، تیرے باپ کا خرچہ ہے جو میں تیری تربیت کر رہی ہوں، تیرے باپ نے باہر سے کما کے پیسے بھیجے ہیں جو تجھے میں نے سکول میں بھیجا ہے، اور تیرے باپ کے پیسے لگے ہیں جو میں نے تجھے اتنا بڑا آدمی بنا دیا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے جتنا بھی یہ کام ہے یہ سارے کا سارا تیرے والد نے کیا ہے، میں تو گھر میں رہی ہوں، صرف تیری تھوڑی بہت جو ہے حفاظت کی ہے، اور بقیہ جتنا بھی مال و دولت آیا تھا وہ کس نے بھیجا ہے؟ تیرے باپ نے۔ تو پھر بچے کے دل میں باپ کی محبت ہوگی،
ورنہ اگر سارا کچھ درس یہی دیا اور تیرے پیو نے تو پت کیتا ہی کچھ نہیں، یاریاں پالیاں ساری ٹائم اپنے یاراں کو کڈیا، ادھر کیتا تو ادھر کیتا، تو پھر اولاد اپنے والدین کی فرما بردار، والد کی فرما بردار نہیں بنے گی۔ تو یہ درس ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کوئی بات ہی نہیں کی، وہ بچپن والے واقعات آپ عرصہ دراز تک اکیلے رہے، لیکن کہا ہی نہیں کہ ابو جی تسی سانو چھڈ کے چلے گئے سی، ابو جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، شکوہ اور شکایت کی نہیں۔ یہ ہے والدین کی فرما برداری، یہ ہے اطاعت۔ یہاں والد جناب ایک مرتبہ 100 روپیہ نہ دے تو اگلی مرتبہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، میں تیرے کو خرچہ منگیا سی تو مینوں دتا نہیں، میں تہاڈے کو جناب نویں گڈی موٹر سائیکل مانگ لی تسی مینوں لے کے نہیں دتی، میں تہاڈے کو فلاں چیز منگی تسی مینوں لے کے نہیں دتی، یعنی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں بچپن سارا ماں کے پاس گزرا اور کچھ کھانے کے لیے بھی اچھا اتنا انتظام نہیں تھا، لوگ پانی پیتے اور آپ کو کچھ چیزیں دے جاتے تو وہی کھاتے اور گزارا کر دیتے۔ یہ ایک درس ملتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں، یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں بات قربانی کی تھی گوشت کھاتا 4 دن تے چل اللہ اللہ تے خیر چل رہا۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے پہلے نمبر پہ اطاعت الہی، دوسرے نمبر پر والدین کی فرما برداری، اور اسی چیز کو قرآن نے بھی بعض اوقات بعض مقامات پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کرنی، اس کے بعد والدین کی فرما برداری کرنی۔ ہم والدین کی فرما برداری کرنا چھوڑ گئے، بھول گئے ہیں کہ والد کون تھا، والدہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی والسلام آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے نا جب، تو آپ کی چند گزارشات تھیں۔ کہا ابو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ جب چھری چلائیں تو مجھے تکلیف ہو تو میں ہاتھ پیر جو ہے وہ حرکت کریں اور آپ پر خون کے چھینٹے پڑ جائیں اور آپ کا لباس گندا ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، قربانی دے رہے ہیں، یہاں تو صرف والد صاحب گال کٹ دے تو جناب اگوں اکھا کاٹ لی دیاں، تو کون نہ سانو گال کٹن والا۔ یہ درس ہے ایک نوجوانوں کے لیے، ایک لٹا کے جنابے والا اوپر سے چھری چلانا، اور پھر کب ملے تھے؟ 80 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، جب آپ کو بیٹا جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا اور پھر چھری رکھی ہے، اور پھر بھی بیٹا درس کیا دے رہا ہے آنے والے لوگوں کو کہ والد کی اطاعت کرنی ہے تو اس طرح سے کہ قربان کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو جی آپ اس انداز سے چھری چلائیں اور میرے جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے جسم پر نہ پڑے، آپ کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ ایک میری قمیض ہے، یہ میری قمیض لے جائیں اور میری والدہ کو دے دینا تاکہ وہ جو ہے وہ میری والدہ اس قمیض کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کو سکون ہوگا، ان کو راحت ملا کرے گی، انہوں نے ٹھنڈ پہ جایا کرے گی جدوں میری قمیض دیکھا کریں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ میرا سلام پیش کرنا، میری والدہ کو میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ تعلیم دی ہے ماں نے، یہ حضرت ہاجرہ نے تعلیم دی ہے، یہ حضرت ہاجرہ نے اس طرح سے انداز سے تربیت کی ہے کہ آپ نے جناب والا پھر کوئی بات ہی نہیں، فرمایا نہیں اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ تو پھر آپ نے جناب والا جب اتنا نیک پارسا بیٹا ہو پھر خدا بھی مدد فرما دیتا ہے، پھر خدا بھی مدد فرما دیتا ہے، بندہ نیک ہو، بچہ نیک ہو، خدا بھی مدد کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوئی تو آپ نے چھری چلانا چاہی، لیکن چھری نہ چلی تو کس پر چلی؟ دمبا ذبح ہوا، اور وہ دمبا کون سا تھا؟ جب حضرت حابیل اور حضرت قابیل کی آپس میں لڑائی ہوئی نا، یہ حضرت آدم کے بیٹے تھے، ان کی جب لڑائی ہوئی شادی کی وجہ سے، تو جو حضرت حابیل نے دمبا ذبح کیا تھا تو وہ جو ہے وہ جب ان کی قربانی قبول ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو ادھر یہ تو نبی پاک کی امت کی جو ہے وہ خاصہ ہے، نبی پاک کی امت کا ہم خود قربانی کرتے ہیں اور خود ہی کھا لیتے ہیں، ہم خود قربانی کرتے ہیں خود ہی کھا لیتے ہیں۔ ہاں یعنی 3 حصے کرنے کا حکم ہے، جو ہے ایک غریبوں کو، ایک رشتہ داروں کو، ایک خود، لیکن ہم سارا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کو کھا سکتے ہیں۔
لیکن یہ نبی پاک کی امت کا ہی خاصہ ہے کہ ہم قربانی کا گوشت خود کھاتے ہیں۔ پہلی امتوں میں جب قربانی دی جاتی تھی، قربانی کرنے کے بعد اس کو اونچے ایک پہاڑ کے اوپر جانور کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمانوں سے ایک بجلی آتی تھی اور وہ بجلی اس کو جو ہے وہ جو قربانی قبول ہو جاتی نا اس کے اوپر گر جاتی اور اس کو جلا دیتی اور پتہ چل جاتا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی امت کا اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ جس نے قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے وہ تو قبول ہو ہی جائے گی، لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے نہ کی، دکھلاوے کے لیے کی، لیکن فرمایا ان کا پردہ رہ جائے، چھری چلاؤ گوشت کھاؤ، ثواب ملے یا نہ ملے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فرمایا دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام نے جب چھری چلائی تو حضرت اسماعیل بلکہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ جب دمبا ذبح ہوا تو آپ نے دیکھا دمبا ذبح ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فرمایا یا اللہ شکر ہے تو نے میری قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ اطاعت الہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا نا، ہاں جبریل بتا کبھی آسمان سے جلدی میں بھی آیا ہے، کبھی تیری آسمان سے دوڑ بھی لگی ہے، تیزی سے بھی آسمان سے آیا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، وہ 4 وقت تھے جب میں نے بڑی دوڑ سے زمین پر پہنچا ہوں۔ فرمایا ایک تو وہ تھا کہ جب حضرت جناب والا ابراہیم نے قربانی کی اپنے بیٹے کی، حضرت اسماعیل کی، اور فرمایا وہ چھری چلانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، فرمایا جا چلا جا، میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلنی چاہیے بلکہ جنت سے جو ہے وہ دمبا لے جاؤ اور ان کو نکال کے نیچے رکھ دو۔ تو فرمایا اس وقت، اس کے بعد فرمایا دوسری بار جب حضرت یوسف علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا چلا جا، میرا یوسف جو ہے وہ پانی میں نہ گرے، پانی میں گرنے سے پہلے باہر نکال لینا ہے۔ تو آپ نے ایک پتھر لیا اور اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ حضرت یوسف کو بٹھا دیے کنویں میں، اور اس کے بعد فرمایا تیسری جگہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لوگوں نے جو ہے وہ پھینکا آگ میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا جا کے میرے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں نہیں گرنے دینا، فرمایا اس کو پکڑ لینا ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا ایک مرتبہ وہ تھا جب جنگ احد ہو رہی تھی تو کفار قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر چلایا تو آپ کے دندان مبارک شہید جو ہے وہ آپ کے دندان میں لگا اور خون نکلا، زمین پر گرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا، میرے محبوب کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، میرے محبوب کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، اس سے پہلے پکڑ لینا ہے۔ تو یہ پکڑ لیا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا اگر مصطفیٰ کا خون زمین پر گر جاتا تو زمین کبھی بھی کوئی پودا پیدا نہ کرتی، کبھی بھی کوئی درخت پیدا وہاں سے نہ ہوتا، کبھی بھی کوئی گھاس چارہ وغیرہ زمین سے نہ ہوتا اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا خون زمین پر گر جاتا۔ فرمایا حضرت جبریل امین نے خون لیا اور ہوا میں اس کو اچھال دیا۔ تو یہ ہے حضرت جبریل امین نے فرمایا اتنی مرتبہ میری دوڑ لگی۔ خاص موقع کون سا؟ فرمایا وہ جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا تو میں نے جناب والا وہاں بکرا رکھا، دمبا رکھا۔ تو یہ جو ہے وہ قربانی ہمیں درس دے رہی ہے کس چیز کا؟ اطاعت الہی کا بھی، اور ساتھ کیا؟ والدین کی۔ بولو ہاں، اطاعت الہی کا اور ساتھ کس چیز کا؟ ہاں بولو نا، والدین کی۔ اب وڈے وڈے رہن دو، نوجوان بولو کن کی فرما برداری کا؟ ہاں، یہ درس قربانی جو ہمیں دے رہی ہے یہ والدین کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہی ہے۔ یہ قربانی جو بتا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ ہم والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نے والدین کی اطاعت کیسے کی ہے۔ یہ تو بیٹا ہے نا، اور بیٹے کے دکھ وہی سمجھتا ہے کہ جس کا بیٹا چلا جائے، یا بیٹے کے دکھ تو وہی سمجھتا ہے جس کے پاس بیٹا جن کے پاس ہیں ان کو کیا خبر، لیکن جن کا بیٹا چلے جائے ان کو پتہ ہوتا ہے، یا جن کے پاس بیٹا نہ ہو
ان کو پتہ ہوتا ہے. تو میاں صاحب یہاں بڑا خوبصورت کہتے ہیں, کہیے سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے نے دکھیے دی گل او دنیا سندا تے سکھیے نو کی خبر دکھیے دی گل او دکھیا سندا تے سکھیے نو کی خبر او یار جنا دے موت نے مارے تیوں تک تک رون دے قبراں. فرمایا یہ دکھ والے ہی دکھ والوں کی داستان کو سمجھتے ہیں. وہ کیا سمجھے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ وہ سمجھتے ہیں جن کو دکھ ملا ہو. تو ہم اب والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے ہمارا کیا انداز ہے؟ ابا تو بڈھا ہو گیا, تینوں کی پتہ نیانے نے میرے ہن میں کی کرا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام ملنے آئے حضرت اسماعیل سے, مکے میں ملنے آئے. جب ملنے آئے تو آپ چند مرتبہ آئے ہیں, زیادہ نہیں. تو جب ملنے آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی اور والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا اور حضرت جناب والا اسماعیل کی شادی لوگوں نے کروا دی. جب شادی ہو گئی نا تو آپ ملنے کے لیے آئے اور پتہ چلا کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے صبر کیا, فرمایا میرا بیٹا, فرمایا اسماعیل کا گھر وہ ہے. تو حضرت اسماعیل کے گھر میں جب گئے نا تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہاں اسماعیل؟ کہا جی یہی گھر ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کہاں ہے اسماعیل؟ کہا جی وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ کہاں گئے ہیں؟ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. کہا اچھا. تو کہا بیٹا آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہا اچھا نہیں ہے, گھر میں فاقہ کشی ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جب باتیں کی نا تو اس کے بعد فرمایا آپ مہمان نوازی نہیں کرتے؟ کہا کچھ ہو تو مہمان نوازی کریں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم مہمان نوازی کیا کریں؟ وہ تو شکار کھیلنے چلے جاتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ شکوہ اور شکایت کی. مصطفیٰ نے فرمایا معراج کی رات فرمایا میں نے کثیر عورتیں جہنم میں دیکھی. وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں تھی, اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں تھی, ناشکری کرتی ہیں, ساری عمر گزر جاتی ہے, جواب یہی ملتا ہے ہم تو بھوکے مر گئے, تیرے گھر میں تو نے دیا کیا ہے ہمیں کھانے کے لیے؟ ساری عمر گزر جاتی ہے. تو یہی باتیں اس نے کی, ناشکری کی, کہا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, ہم مہمان نوازی بھی نہیں کرتے, پاس کچھ ہو تو مہمان نوازی کریں. یہ جب باتیں سنی نا تو کہا بیٹا میرا سلام کہنا اور اس کے بعد کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو, یہ وقت گزرا. شام کو حضرت اسماعیل جب واپس گھر میں آئے نا تو پوچھا آگے کہ آج مجھے لگ رہا ہے کوئی یہاں آیا تھا, کہا کیا مطلب؟ کہا میرے والد کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر سے میرے والد کریم گزر کر گئے ہیں, ادھر سے میرے والد کریم ہو کر گئے ہیں. یہ بات جب کی نا تو کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے, سفید داڑھی تھی ان کی, اور وہ آئے. کہا کیا کہا؟ انہوں نے ہم سے پوچھا جو ہم نے بتا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میرا سلام بھی کہہ دینا اور پیغام بھی دے دینا کہ بیٹا اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو. یہ بات کی نا تو حضرت اسماعیل نے کہا چل پھر سائڈ تے ہو جا, تیرا ہی کہہ کے گیا, نکل جلی بستر بانا تے چل. اتنے باپ کہے نا بیٹے کو بیٹا یہ اچھی نہیں ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ دے, یہ نافرمان ہے. نہیں جی تانوں کی پتہ, اور یہ شرعی حکم بھی ہے. وہ تو حضرت ابراہیم کی امت تھی نا, نبی علیہ السلام کی امت میں بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے. اگر والدین
تنگ ہیں اور بچے کو کہے طلاق کے بارے میں تو ان کا حکم ماننا پڑے گا بچے کو. ہاں جی ان کا حکم ہے. ہاں گھر خراب کرنے کی بات نہیں کر رہا لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں کہ والدین کی فرما برداری کس حد تک ہے. اور ہم والدین کی فرما برداری کی کرنا جناب وہ کوکے والی کے پیچھے لا کے تو والدین نہیں بھول جانے اور ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ والدین کہاں ہیں ہمارے اور کیا کس حال میں ہیں جناب بیوٹی کے پیچھے. بلکہ بندہ بعد اوقات پھر چل جی سامان سمون بیچیا ماں پیو نے چھڈیا تو چل سہریاں دے کول سہریاں دے گھر رہنا تو ادھر کھانا پینا تو سارے معاملات ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا نا جناب مصطفیٰ کی امت ہے نبی پاک ہماری بخشش کروا دیں گے ہماری شفاعت کروا دیں گے. شفاعت کے کوئی طریقہ کار بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کوئی احکام بھی ہے نا کوئی بات ماننے والی بھی ہے کہ ہم نے ماننا کیا ہے. ہم نے تو ماننی ہے بس جناب والا ہم نے ماننی ہے بس اپنی عورت کی بیوی کی. والدین کی خبر کس کو اور کیوں مانی والدین کی جناب والا؟ کئی دن گزر جاتے ہیں عرصہ گزر جاتا ہے بیٹے نے درمیان میں دیوار کر لیتے ہیں بیٹے درمیان میں دیوار کر لیتے ہیں جناب ابا جی تو سیڈ دے. یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں گوشت کھاتا ہے چل. یہ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ قربانی ہمیں اللہ کی اطاعت کا بھی درس دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری کا بھی درس دیتی ہے. ہاں جی جنہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا درمیان سے دوار مارو میرا نہیں تاڑے نہ گزارا میں نہیں تاڑے نہ رہنا تسی سائڈ دے ہو جو. یہ کون سی حکمت عملی اختیار کی ہے؟ کس شریعت کی بات کر رہے ہو؟ کس نبی نے یہ درس دیا ہے؟ کس کے پاس بیٹھے ہو؟ تیرا کھانا خراب کر دیا ہے کسی بندے نے. کون ہے جس نے تیرا دماغ ہی ختم کر دیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے والدین کی اطاعت کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے والدین کی فرما برداری کیا ہے. قربانی کے گوشت کھانا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ والدین کی فرما برداری بھی کرنی. ہاں چسا لینی ہے چھڈو کچھ اپنی درستگی بھی کرو اپنے حالات بھی ٹھیک کرو. ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے والدین کا پتہ ہی نہیں ہے اور بندہ اپنی زندگی بسر کرے. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اسی میں ہے جو درس حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا ہے جو درس حضرت اسماعیل علیہ نبی والسلام نے دیا ہے. کہا بیٹا چوکھٹ کو بدل لینا تو کہا اب تیرا کیا کہ گئے ہیں جلی بستر چک تے چل اپنے گھر. اس کی چھٹی کروائی فرمایا چل. کچھ عرصے کے بعد آپ نے پھر شادی کی. اس کے بعد پھر جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملنے آئے اور پیچھے سے حضرت حاجرہ نے حضرت سارہ نے سختی بھی کی تھی. کہا دور جانا ہے مل کر واپس آ جانا ہے زیادہ دیر رہنا نہیں ہے اور اونٹنی سے نیچے آنے کا بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہاں جا کے اونٹنی سے نیچے بھی نہیں اترنا. اللہ کے نبی تھے نا وعدہ کر کے آئے تھے. کہا وعدہ وفا کریں گے ہم. ملنے آئے جب دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل کو تو آئے سیدھے گھر آگے دروازہ کھٹکھٹایا چوکھٹ کھٹکھٹائی تو پوچھا کون؟ کہا کہ میں اسماعیل کو مل لیا ہوں. کہا دور وہ تو گھر پہ نہیں ہے آئے میں آپ کو کچھ پانی پلاؤں آئے میں آپ کی کچھ خاطر دوا دیا کروں. یہ بات نہیں آگے باتیں پہلے کیا تھا اسماعیل کہاں ہے وہ گھر پہ نہیں ہے جی کچھ کھانے کے لیے ہے. یہ سوال حضرت ابراہیم نے کیا تھا کچھ کھانے کے لیے ہے جی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اور ادھر دوسری مرتبہ اسماعیل کہاں ہے؟ حضور وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں آئے میں آپ کی کچھ خاطر توادیا کرتی ہوں آئے میں آپ کو کچھ پانی پلاؤں کچھ دودھ پیش کروں کچھ کھانے کے لیے دوں. کہا بیٹا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے رات کو بھی کھا کے سوتے ہیں دن کو بھی کھاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم گوشت کھاتے ہیں ہم اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. وہ شکار کر کے لاتے ہیں تو ہم گوشت کھا کے سوتے ہیں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. آئے میں آپ کو کچھ کھلاؤں تو کہا مجھے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے مجھے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہر بات میں عورت کی مخالفت کرنا یہ بھی بڑا پان نہیں ہے. ہاں جی ہر باری جناب والا نہیں میں نہیں تیری مننی میں مردا تو نے میری بات ماننی ہے یہ بڑا پن نہیں ہے. اور بات عورت کی مان لینا یہ بھی نہیں ہے کہ عورت تھلے لگ گیا. عورت کی بھی باتیں ماننا کچھ ہیں ضروری ان کی بھی بات ماننی چاہیے. وہ لائف پارٹنر ہے تمہاری ساری زندگی اس نے تمہارے ساتھ بسر کرنی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے نا تو اس کی بھی بات ماننی چاہیے. اگر اس کی باتیں ماننے شروع کر دیں پھر کہتے ہیں جی بڈھی تے تھلے لگا. بڈھی تے تھلے لگن والی گل نہیں یہ زندگی کو گزارنے والی بات ہے. اگر زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی انداز ہے
کہ رل مل کے اگر دونوں تاروں میں کرنٹ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے پیندے ہیں. تے ادھر بھی اگر دونوں تاراں چ کرنٹ آ جائے تو پھر طلاقاں ہوندیاں, گھر برباد ہوندے, ذلیل و خوار ہو جاندیاں نے اولاد. بندہ تو جو ہوتا ہی ہے نا, عورت جو ہوتی ہے وہ گئی, اگر بچے ہوں تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. تو لہذا دونوں تاراں چ کرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کدی کدی بڈھی گرم ہو جائے نا تو بندے نو بھی نرم ہو جانا چاہیے. ہر ایک سختی نہیں ہے. اگر شریعت کے مسائل بیان کیے جائیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے ہیں. ہاں جی, شریعت کے مسائل ہیں بہت زیادہ. عورت کا بھی کوئی حق ہے. یہ نہیں کہ بس عورت حق جناب عورت نو گالاں کڈنیاں, عورت نو جتیاں مارنیاں, تو پٹھے نہیں پائے, تو آ نہیں کیتا, یہ نہیں کیتا, وہ نہیں کیتا. یہ عورت کے حق نہیں ہے, وہ آپ کے نکاح میں ہے. بس آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کھانا کھلائے گی پلائے گی, سارے معاملات ہیں. اگر آپ سے دودھ, بچے کے دودھ کے پیسے مانگ لینا کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو مجھے اس کے علیحدہ سے پیسے دیے جائیں, تو آپ پر ضروری ہے, شریعت کہتی ہے کہ آپ کو دودھ پلانے کے پیسے دیں, کیونکہ بچہ آپ کا ہے. بچہ کس کا ہے؟ ہاں جی, بچہ آپ کا ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو اگر بچہ 18 سال سے کم ہو تو وہ ہوتا ہے نا, پیسے اس کو ملتے ہیں جب تک بچے کی عمر 18 سال نہیں ہوتی. اور یہ بھی شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تک جناب والا بچہ ہے چھوٹا تو وہ والد کا ہی حق ہے کہ والد اس کی جو ہے وہ کفالت کرے. اور اگر عورت دعویٰ کرے نا کہ جناب میں اس کو دودھ پلاؤں گی لیکن پیسے لوں گی, تو وہ حقدار ہے, پیسے لے سکتی ہے. لیکن عورتیں بات کرتی ہیں؟ عورتیں بات کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. رات کو کتنی مرتبہ اٹھ کے تسی پیمپر چینج کر دے ہو, کنی مرتبہ اٹھ کے جناب اعلیٰ تسی بچیاں نو پیشاب کرواندے ہو, اور کتنی مرتبہ اگر بچہ رات کو بیمار ہو تو کتنی دیر تک تم جاگتے رہتے ہو, کمرہ ہی چینج کر لیتے ہو. کہا تو پرلے کمرے سے تو سو جا, یہ منڈا رہتا روئی جان دیا, مجھے تو سونے نہیں دے رہا. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ گھروں کو برباد کرنے والی باتیں. بات یہی ہے, قربانی کا مقصد گوشت کھانا, ہاں قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. قربانی ہمیں درس دیتی ہے یہ کہ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے. والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے. کہا حضور آپ آئے ہیں, آئے میں آپ کو پانی پلاؤں, کچھ آپ کو کھانے کے لیے پیش کروں. کہا اجازت نہیں ہے مجھے اس سے نیچے اترنے کی, جو ہے وہ مجھ سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے. کہا حضور آپ ایسا کریں نا, ادھر ہی رک جائیں, ادھر ہی رک جائیں. تو پھر کیا کیا؟ فرمایا جو دوسری بیوی تھی انہوں نے ایک پتھر لا کے قریب رکھا. کہا حضور بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں, آپ کے سر میں جو ہے وہ میل کچیل اور جو ہے وہ یہ گرد و غبار ہے, میں آپ کے سر کو دھو دیتی ہوں, آپ کے پاؤں کو دھو دیتی ہوں. تو پھر کیا کیا آپ نے جناب والا حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی سر کو بھی اچھے طریقے سے دھویا اور پھر پاؤں کو بھی دھویا, اور اس کے بعد آپ کو کھانے کے لیے جناب والا گوشت پیش کیا گیا اور آپ کو پینے کے لیے دودھ پیش کیا گیا. کہا بیٹا جب اسماعیل آئے نا, رکنے کی زیادہ اجازت نہیں ہے ورنہ میں اپنے بیٹے کو مل کے جاتا, لیکن جب اسماعیل آئے نا میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ چوکھٹ اچھی ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو کہا یہی حکم ہوا. پھر آپ نے جناب والا جب واپس آئے حضرت اسماعیل, کہا مجھے لگ رہا ہے آج بھی خوشبو آ رہی ہے, آج بھی مجھے خوشبو آ رہی ہے, میرے والد صاحب آئے ہیں. کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے, سفید داڑھی والے آئے تھے, ایک بزرگ آئے تھے سفید داڑھی والے, وہ آئے تھے آپ کا پوچھ کر گئے ہیں. کہا پھر کہا انہوں نے آپ کا پوچھا تھا تو میں نے کہا گھر پہ نہیں ہے, سلام کیا ہے, آپ کو سلام کا کہا ہے تو میں سلام پیش کرتی ہوں. کہا اور اس کے علاوہ کیا کہا؟ کہا یہ کہہ کے گئے تھے کہ آپ کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, چوکھٹ بڑی اچھی ہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں اس چوکھٹ سے کیا مراد ہے. فرمایا اس چوکھٹ سے مراد ہے کہ جو میرا تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ نکاح اچھا ہے. تو فرما کے گئے ہیں کہ اس بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے اور اچھے انداز سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ ہے جو ہے درس دیا جاتا ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں جناب حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے تے حضرت ابراہیم نے ذبح کر چھڑیا تے گل ختم نہیں. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی بھی فرما برداری کرنی. فرمایا والدین اگر راضی ہیں تو بندہ جنتی, اور اگر والدین ناراض ہیں تو بندے کے لیے دنیا پہ بھی جہنم ہے.
بندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اگر والدین راضی ہیں تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اگر والدین راضی نہیں ہے تو بندہ ناکام ہے۔ تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا بھی حکم ملتا ہے اور اطاعت الہی کا بھی حکم ملتا ہے، اطاعت الہی کا بھی حکم ملتا ہے۔ ہم اطاعت الہی میں کتنے ہیں؟ قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ قربانی کیسے کرنی چاہیے؟ کیا ہم کو مسائل کا پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ قربانی کیسے کرنی ہے، کس جانور کی کرنی ہے، کون کون سے عیب پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوتی، کون کون سی چیزیں پائی جائیں تو قربانی ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ مہربانی فرمائیں، یہ 5-4 دن ہے، صبح و فجر کے بعد جو ہے ہم درس دیتے ہیں تو اس میں آپ ضرور شرکت کریں۔ قربانی کا وقت قربانی کا مقصد یہ نہیں صرف ذبح کرنا، قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وقت دینا، نمازوں کے لیے بھی ٹائم دینا، یہ بھی قربانی ہے، دین کے لیے وقت دینا یہ بھی قربانی ہے۔ تو آپ دین کے لیے ٹائم دیں، صبح فجر کی نماز کے لیے آئیں، اور فجر کے بعد جو ہے وہ قربانی کے مسائل وغیرہ بیان ہوتے ہیں تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ مزید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قربانی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور کون کون سی قربانی اور کس طرح سے کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک ہی جانور ہوتا ہے پورے گھر والوں کی طرف سے، بکرا کرنا پورے گھر والوں کی طرف، اگر یعنی ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کا ذوق بڑھ جائے۔ ایک بکرا ہے، کسی کا نام مخصوص نہیں کیا، بس چوپ کر کے قربانی کر دی، یار جی ایسی قربانی کرنا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر چوری پھیر دی، قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کس طرح؟ کسی خاص کا نام جو ہے وہ اس کے لیے رکھا جائے گا کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، یعنی کو بندہ گھر میں جو ہے معتبر اس کی طرف سے ہے یا اس کی بیوی کی طرف سے ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ زیادہ کماتا ہے تو بچہ کہتا ہے میں نے اپنے نام پہ دینی ہے تو وہ بچے کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ نام مخصوص کیا جائے گا، اگر کوئی بھی نام مخصوص نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ وقت دیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد جناب والا درس جو ہے وہ قربانی کے متعلق مسائل وغیرہ بتائے جائیں گے، آپ شرکت فرمائیں، انشاءاللہ مزید آپ کو علم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وما علیہ